وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. نور بنور في نور لنوري ربيع بربيع في ربيع لربيعي. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے مغفرت والے عشرے میں، وہ ہے دولت ایمان کی قدر و قیمت اور اس کا احساس. ہمیشہ جب کسی چیز کی قدر دل میں ہو تو پھر انسان اس چیز کو کٹنے نہیں دیتا، جوڑ کے رکھتا ہے، جدا نہیں ہونے دیتا بلکہ وصال کر کے رکھتا ہے، ملا کے رکھتا ہے. بندہ ناچیز کہا کرتا ہے کہ دو چیزیں بہت جلدی بن جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں، ایک قدر اور دوسری قبر. غریب آدمی بھی مکان بنانے لگے تو مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ مکان جس میں انشاءاللہ قیامت تک سونا ہے اور رہنا ہے، وہ بہت جلد تیار ہو جاتا ہے. تو قبر جلدی تیار ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب
میرے کئی امتی ایسے ہوں گے کہ قبرستان سے گزریں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ میری قبر ہوتی، اتنی پریشانیوں کا وقت آ جائے گا۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بہرحال قبر بڑی جلدی بن جاتی ہے اور قدر بھی بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ ماں باپ کی قدر، استاد کی قدر، بھائیوں کی قدر، بہنوں کی قدر، دوستوں کی قدر بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی چیز کی قدر وقت پہ آ جائے نا، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور وقت کے بعد آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا سوائے رونے کے، گڑ گڑانے کے، پریشان ہونے کے۔ تو ایمان ہمارے پاس ایسی دولت ہے، پہلے اس کو دولت سمجھنا ہے، پھر اس کی قدر کرنی ہے، پھر اس کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی پوری دولت عطا کی ہے ایمان والی، اللہ اس پہ استقامت دے۔ کئی بزرگ فکر کرتے ہیں خاتمہ بالایمان کی، شہادت کی، موت کی۔ اللہ کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، یہ ایمان کے ساتھ محبت ہے کہ فکر کرنا یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، اور شہادت کی موت کی تمنا اس لیے کہ شہادت کی موت بہت اعلیٰ موت ہے، خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان جو دولت ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر اشارہ کر دیتا ہوں کہ ابو جہل کتنا بدبخت تھا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اسی کا بھائی حارث بن ہشام مسلمان تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث کے راویوں میں ہے۔ کیوں؟ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس نے محدثین کی سند کی لڑی میں پرو دیا ابو جہل کے بھائی کو، اور ابو جہل کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، اس وقت بھی لانتے، آج بھی لانتے۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں متعدد دفعہ اللہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت کو سمجھنا کہ نعمت ہے، پھر اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زندگی میں یہ شعر میں نے بڑا پڑھا ہے اور انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا۔ جو چمن سے گزرے اے صبا، جو چمن سے گزرے اے صبا، تو کہنا بلبل زار سے، او خزاں کے دن بھی قریب ہے، نہ لگا نہ دل کو بہار سے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، یہ گھر میں آپ کے ایک بہار ہے، اس بہار کی بلبل کو کہو کہ آج تو دادا، باپ، ماں، دادی، نانی یا بہن بھائی موجود ہے، لیکن ایک وقت آ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ ہو۔ یاد کرو ذرا تصور، وہ سحری جس میں ماں باپ سامنے ہوتے ہیں، وہ سحری جس میں جو بہن بھائی نہیں ہے وہ بھی زندہ تھے، وہ زمانہ جس میں اساتذہ اور بزرگ اپنے مادر علمی مدرسوں میں ہمیں نظر آتے تھے۔ جو چمن سے گزرے اے صبا، تو کہنا بلبل زار سے، اے بلبل
او خزاں کے دن بھی قریب ہے، نہ لگانا دل بہار سے۔ کبھی ایسے نہ ہو اتنا بہار کے ساتھ دل لگا لیا کہ پھر خزاں آنے والی ہے، پہلی اس کو سوچ لینا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آدمی سمجھدار ہو تو اگر مومن ہے نا، جتنی کمزوریاں بھی ہیں، یعنی غریب ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، مخالفتیں ہیں، لیکن ایمان کی دولت کی وجہ سے کہے میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، مجھے کیا فکر ہے، قبر کی کرنسی بھی میرے پاس ہے، حشر کی کرنسی بھی میرے پاس ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں نے تلاوت کی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اللہ نے مکمل کیا تم پہ اپنی نعمتوں کو۔ اب خیال کرنا، کیونکہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ ایمان کی دولت کی قدر و قیمت۔ اللہ نے تم پہ اپنی نعمت کی جمع نعم ہے، مکمل کر دی ہیں، ظاہرتم و باطنا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اب دیکھنی یہ ہے کہ ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی نعمت کیا ہے، اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ ظاہری نعمت کیا ہے؟ اسلام۔ اور باطنی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اب سمجھو کہ اسلام ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں آیا کہ فلاں نئے نئے مسلمانوں کو کہو، تم یہ نہ کہو کہ آمنا ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نہ کہا کرو آمنا ہم ایمان لے آئے، کہا کرو اسلمنا ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم مومن ہیں، فرمایا نہیں، ابھی ابتدا ہے، ابھی اسلام ہو، آگے ایمان ہے۔ کیوں؟ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے کہ یہ جو درخت کی ٹہنی ہے نا، ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی، اور شاخیں ہیں، یہ اسلام کی مثال ہے۔ وہ جو اصل درخت ہے، جڑیں وہ ایمان ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام نام ہے ظاہر کا اور ایمان نام ہے باطن کا، اندر کا۔ اس لیے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرہ، اللہ نے تم پہ نعمتیں مکمل کر دی ہیں، ظاہری یعنی تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ اور باطنی رحمت کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں ایمان جو اندر ہے، ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ حبیب نجار کا واقعہ ہے سورہ یاسین میں۔ مجھ عاجز کمزور کو، طالب علم کو یہ سعادت نصیب ہے کہ ترکی میں حتائی شہر ہے، پرانا نام انطاکیہ بستی ہے۔ میں نے اسی ٹائم آج سے کافی سال پہلے میں نے حبیب نجار کی رحمہ اللہ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ وہاں میں گیا، ذوالر رحمان صاحب میرے ساتھ تھے اور ساتھی تھے، تو ہم نے وہاں زیارت کی۔ حبیب نجار کی قبر کی نیچے ہے، یعنی کافی نیچے ہے، پھر اوپر جب اس مسجد میں ہم نے نماز بھی پڑھی فجر کی۔ حبیب نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے، اور وہ 3 لوگ آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے پیغام پہنچانے والے، انہیں لوگوں نے مارنا چاہا تو حبیب نجار جا من نقص المدینۃ رجل یسعی، دوڑتا دوڑتا آیا، یا قوم، میں میری قوم، میں کہا کرتا ہوں جہاں کوئی عالم
دین کا کام کرتا ہے نا، نبیوں کا وارث ہوتا ہے، کچھ لوگ اللہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ ہر وقت اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو اسے گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں جو انبیاء کے ساتھ ہوا ان کے وارثوں کے ساتھ بھی، تو وہ تین آئے پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں نے مارنا چاہا، حبیب نجار نے کہا نہیں نہیں یا قوم، اے میری قوم، رسولوں کی بات مان لو، ان کاستوں کی بات مان لو، یہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کیا ہے میرے لیے کہ میں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ادھر ہی سارے جائیں گے۔ اتخذ من دونی آلیہ، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ قوم نے لتھاڑا، 23واں پارہ سورہ یاسین، قوم نے لتھاڑا، انتڑیاں باہر نکال دی۔ قرآن کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، اس نے کہا میں اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمان لے آیا۔ تفسیر جلالین میں اس کا معنی عربی میں اے تیقنت، تیقنت، آمنت اے تیقنت، میں نے یقین کر لیا تمہارے اور اپنے رب پہ۔ فرمایا اس نے غیب کے طور پہ ایمان لایا، انہوں نے انتڑیاں پچھلے راستے سے باہر نکال دی، لتھاڑا، اور بعد جو روح نکلی کی لدخل الجنہ، کہا گیا چل جنت میں چلا جا۔ پھر وہ جنت میں گیا، حبیب نجار کہتا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ہائے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کیوں معاف کیا۔ وہ معاف کیا؟ ایمان، ایمان لے آیا، یقین کر لیا اللہ پہ اور حق والوں کا ساتھ دیا۔ آج اسرائیل بہت متکبر، آج کیا بن رہا ہے اس کے ساتھ؟ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ظاہری حالات ایسے ہیں، جنگ بدر بھی تمہارے سامنے ہے، جنگ احد بھی سامنے ہے، انشاءاللہ دیکھنا ہم غالب رہیں گے ہر موقع پہ، یہ حالات آتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حبیب نجار نے کہا میں ایمان لیا، تو معلوم ہوا نعمہ ظاہرہ، ظاہری نعمت کیا ہے جوہری صاحب؟ اسلام ہے، اور باطنی نعمت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے ایمان۔ سبحان اللہ۔ پھر بعض مفسرین نے، ان کا بھی مطلب یہی ہے، انہوں نے کہا اس طرح ترجمہ کرو وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرًا، اللہ نے تم پہ اپنی نعمت مکمل کی۔ کون سی نعمت؟ خیال کرنا، ظاہرہ، جب بھی کبھی تلاوت میں یہاں پہنچے اتنا یاد رکھنا، ہمارے فقیر استاد نے ہمیں یہاں کو بات بتائی تھی، توحید باری تعالی یہ نعمہ ظاہرہ ہے۔ جتنا بھی عشق مصطفیٰ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو وہ کوئی عشق قابل قبول نہیں ہے۔ نعمہ ظاہرہ، اللہ کی توحید ماننا یہ ظاہری نعمت ہے، مزہ آئے گا آگے۔ وباطنا، اور باطنی نعمت اللہ نے ہم پہ کیا کی ہے؟ باطنی نعمت ہم پہ اللہ نے کیا کی ہے؟ باطنا، وہ یہ ہے مغفرت والا عشرہ ہے نا، قدر کرو اس کی، اللہ سے معافیہ مانگو۔ حقوق اللہ تو جلدی معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد، جو لوگوں کو ستایا، پریشان کیا، کسی کا حق کھایا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، وہ چیزیں معاف نہیں ہوگی جب تک ادا نہیں کریں گے یا معافیہ نہیں مانگیں گے۔ آج کی بہو ساس کو شاید دشمن سمجھتی ہو، اور ساس بہو کو شاید مجرم اور دشمن سمجھتی ہے۔ اس بات کو چھوڑو، اس بات کو، آج کا باپ اور بیٹا شاید ان میں ایک دوسرے میں بغض اور عناد ہو۔ میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، یہ علم غیب نہیں، پیشن گوئی ہے، اللہ نے فرما ابھی یار ایک آدمی آئے گا
जन्नती होगा। सब ने देखना शुरू किया। आखिर एक आदमी आया, आके बैठ गया, सारे समझ गए ये जन्नती है। अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं भी फिर पीछे चला गया, चेक करता हूं इसमें कौन सी नेकी है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा ये अब आने वाला जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाते मैं 3 दिन उसके साथ रहा, चेक करता रहा। मैंने कहा यार कौन सी वजह, नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ हम भी पढ़ते हैं। उसने कहा सुन लो, पूछते हो, मेरा किसी के साथ बोझ नहीं है। आज सामने बैठने वाले आपके साथ बोझ रखते होंगे, घर में रहने वाले अफराद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, भतीजे और भांजे इंसान के दुश्मन हो जाते हैं। क्या कहा, मैं किसी के साथ बोझ नहीं रखता हूं, मैं कसम उठा के कह सकता हूं, ये उस शख्स ने कहा। और दूसरा कहा, मैं हसद नहीं रखता हूं, मेरा किसी के साथ कोई हसद नहीं। जितना किसी को बुलंदी में देखता हूं, या अल्लाह तूने दिया है ना, तो तू बेहतर समझता है या हम बेहतर समझते हैं? उसने कहा अच्छा ये वजह है। अब ये नहीं कि उसकी दाढ़ी इतनी थी, दाढ़ी सुन्नत है, न रखने से आदमी फासिक हो जाता है। ये नहीं कि पगड़ी की बात है, पगड़ी सुन्नत है। शलवार टखनों से ऊपर रखना ये सुन्नत है। सलाम आम करना ये सुन्नत है। चुगली न करना ये खौफे खुदा है। गीबत न करना खौफे खुदा है। लेकिन देखा, उसने कहा 2 चीजें हैं, तो मेरे आका ने फरमाया ये जन्नती है, न दिल में कीना है न बोझ है। इसलिए बहू और सास का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, खामिद बीवी का रिश्ता, जब तक आपस में सही नहीं होंगे तो नमाज भी कबूल नहीं होगी, आमाल भी कबूल नहीं होंगे। तो अब माना करेंगे वासबगा अलैकुम निअमहू, अल्लाह ने नेमतें तुम पे मुकम्मल की, तौहीद की दौलत से माला माल किया। व बातिना, और बातनी नेमत क्या है कि तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे रखे। पहली वो उम्मतें गुजरी हैं, रात को गुनाह करते, सुबह इधर लिखा होता, सुबह दरवाजे पे लिखा होता। ये ऐसी उम्मतें गुजरी हैं, दरवाजे पे गुनाह लिखा हुआ। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इंसान को ऐसे करेगा, पर्दे में ऐसे ऊपर से पर्दा कर लेगा। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे ये गुनाह तूने किया था? हदीस में आता है वो परेशान हो जाएगा, अब लोगों के सामने मेरी बात होने लगी है, क्या बनेगा? अल्लाह प्यार से फरमाएंगे दुनिया में पर्दे रखे थे, यहां भी पर्दे रखे। ये है वासबगा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरतम व बातिना। बातिनी नेमत यह है कि गुनाहों पे अल्लाह ने पर्दे रखे हैं। फरमा बाज तुम ऐसे हो कि तुम्हारे करतूत सामने आ जाए तो कोई सलाम ना ले, लेकिन लोग अच्छा गुमान करती हो तुम्हें वलीउल्लाह समझ रहे होते हैं। वासबगा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरतम व बातिना, अल्लाह ने तुम पे अपनी नेमतें जाहिरी भी मुकम्मल की हैं और बातनी भी। एक दोस्त था, बहुत हो गया, उसका पहला जमाना बड़ा अच्छा था, आखिरी जमाना अल्लाह माफ करे अच्छा नहीं था। जब वो फौत हो गया तो एक दोस्त से मैंने सुना, वो कहता था, अच्छी बात कहता था, चलो जी जो इसकी पहली जिंदगी नेकियों में गुजरी है अल्लाह उसको कबूल फरमा के दूसरी जिंदगी के गुनाह माफ कर, ये अच्छी बात है। और बाज औकात इंसान की पहली जिंदगी अच्छी नहीं होती, लेकिन बाद वाली जिंदगी अच्छी होती। दीने में एक दोस्त थे हाजी साहब, हर गुनाह था। रायविंड का इज्तिमा आया, चले गए इज्तिमा पे, अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी कि साबका जिंदगी जो पीछे जिंदगी है, अगली जिंदगी हर वक्त तस्बीहात में अस्तगफिरुल्लाह, चलो नमाज चलो नमाज चलो नमाज पढ़ो। बड़ी जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए। ईमान की हालत, बाज़ औक़ात इंसान पूरी जिंदगी अच्छी गुजारता है, खात्मा अच्छा नहीं होता। बाज़ औक़ात बुरी जिंदगी,
خاتمہ اچھا ہوتا ہے، خاتمے کی فکر ضرور کرنی ہے۔ تو فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا نام تھا حاجی شمس الدین۔ انہوں نے ایک جنگل میں ادارہ بنایا، تقریباً پورے مڈیالے جتنا، جامعہ اسلامیہ پراچا۔ میں نے وہ دیکھا، بھائی صاحب نے ایک دفعہ مجھے بلایا، مجھے یاد ہے ادھر مولیاں بھی لگائی ہوئی تھی، سبزی بھی، اس دور میں میری خدمت بھی کی۔ مجھے فرمان لگے یہ ادارہ بنایا ہے، اس ادارے میں یہ جو بڑا استاد ہوگا نا، یہ اس کا کمرہ ہے یا اس کی حویلی ہے، بڑا زبردست، اب بھی وہ چل رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے آپ کی بیوی پڑی ہوئی ہے، آپ بھی آ جاؤ اور بیوی بھی ادھر آ جائے گی، پڑھانا فائدہ ہوگا۔ والدہ محترمہ نے مجھے کہا بھی برمان آ جاؤ، قریب جگہ ہے۔ بھائی نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا میں جہاں ہوں وہاں ہی تھی۔ ان کے ذکر میں نے اس لیے کیا کہ بڑے نیک آدمی، ہر وقت نفل پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت نفل۔ عام آدمی تھے، جس طرح ہمارے بزرگ بیٹھے، عالم نہیں، عام آدمی، لیکن ہر وقت نفل۔ میرے بڑے ماموں ایک دفعہ کہنے لگے حاجی صاحب تمہارا دور وہ مجھے یاد ہے، تمہاری کرانے کی دکان ہوتی تھی، داڑھی نہیں ہوتی تھی، اور تم انڈیا کے گانے بہت زیادہ سنتے تھے اور اونچی آواز میں گانے لگے ہوتے تھے۔ تو حاجی صاحب نے رونا شروع کر دیا، کہا بس اللہ پاک معاف کرے۔ تو میں نے کہا ماما جی اس دور کو نہ دیکھو، اس دور کو دیکھو کہ حاجی صاحب اللہ کے ولی ہے۔ تو ہم نے الماضی لا یذکر، کسی کی ماضی پہ نظر نہ رکھا کرو۔ ایک بزرگ تھے، جب انہیں آ کے کوئی کہتا فلاں ایسا فلاں ایسے، تو کہتے تھے الماضی لا یذکر، صاحب کا زمانے کی یار بات نہ کیا کرو، وہ گزر گیا ہے۔ موت آئی، کسی کو خواب میں ملے، کیا بنا حاجی صاحب؟ کہنے لگے فرشتوں نے کہا اللہ فرماتا ہے ہر کسی کو کہتا تھا ماضی اس کی نہ چھیڑو، ماضی نہ چھیڑو، تم بھی اس کی ماضی نہ چھیڑو، بغیر سوال کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ میں زور تک اس پہ بولتا رہوں تو میرے پاس مواد ہے، قرآن حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا کہ باطنی رحمت اللہ کی یہ ہے کہ وہ گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اس لیے سنت ہے یہ دعا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا۔ حدیث میں آتا ہے کسی کی برائی دیکھ کے پردہ ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ بھی پردے ڈالے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ تھا، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ظاہرہ و باطنہ۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔